جنگ یرموک کا موقع جب آیا، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی جو، تو عین میدان جنگ میں حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے۔ حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن یہ کیا کہ خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول۔ ہائے ہائے سر، بالکل آپ آخری اوور چل رہے ہو اور آپ کا جو پلیئر سینچری پہ سینچری مار رہا ہو، آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جاؤ اور ایک نیا پلیئر بھیج دیں۔ جو کریز پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلا لیں۔ یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو۔ تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی، انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید کو پتہ تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا نا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا، اور وہی ہوا۔ ابو عبیدہ ابن جراح کو بنا کے بھیج دیا۔ لوگوں میں بڑی چیمہ گوئیاں شروع ہوئی کہ لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، سب سے بڑی سپر پاور، اور عین میدان جنگ میں یہ ڈیسیژن کر دیا ہے، اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا، یہ وہ اللہ نے فتح دے دی۔ فتح ہوئی تو اب جب لوگ آ کے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں، پھر حضرت عمر نے آ کے مسجد نبی میں خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام نے تو آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی، بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں، تو خالد ابن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے، اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو، جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو۔ تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیلا ہے، اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی، تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی۔ اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے مکی دور کے، اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندے کی ضرورت تھی نا۔ تو پھر حضرت عمر آپ کو پتا ہے نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، تو وہاں پہ کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے، تو اس کے بعد حضرت عمر ابو عبیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آپ آفس میں لے چلو۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے، آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے، کسی جنرل نے، واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفس تو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ جب اپنے یعنی آفس میں لے کے گئے تو آفس کیا تھا؟ اسی قلعے کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے، ایک وضو کی جگہ ہے، لوٹا پڑا ہوا ہے۔ یہ کل کائنات ہے اس آفس کی جو سب سے بڑی سپر پاور کو جس بندے نے گرایا، ابو عبیدہ ابن جراح نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جراح کے۔ دنیا سے شکست نہیں دے سکی، دنیا سے مراد دنیا کی محبت، ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا۔ اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ ابن جراح کو بار بار خط لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں، کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کروں، اس لیے کہ وہ امین الامت ہے۔ لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں طاعون کے مرض میں وبا جو پھیلی تھی شام میں، اس میں وہ پھر شہید ہو گئے، تو وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی۔ سر میرا سوال ہے کہ طاعون کا مرض آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا؟
جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے. تو کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جرح ناکام گئے دنیا سے؟ کہتا ہے جی کوئی بندہ مرا تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، یہ تھا وہ تھا. ہر بندے نے اپنے بنائے ہیں. ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو طاعون کے مرض میں مرا وہ شہید ہے. تو وہ مرے تو بستر مرگ پہ ہے لیکن شہید ہے.